السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قالی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور بہت جلد وہ عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ 3 دن باقی رہ گئے ہیں اور پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان شریف کے پہلے عشرے کو، یعنی پہلے 10 دن کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کا انتقال اگر رمضان شریف کے مقدس مہینے میں ہوتا ہے تو علماء کرام نے یہی تشریف فرمائی ہے کہ اللہ تعالی اس کو عالم برزخ میں سوال بھی نہیں پوچھے گا اور اس کو رحمتوں سے حصہ دے دیا جاتا ہے۔ تو رمضان شریف میں کسی کی موت آئے تو یہ اس کے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ ایک جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں اگر کسی کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ پھر آنے والے کو دیکھا نہیں جاتا ہے وہ مسلمان ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور رحمتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ اور ایک رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں مرنے والا مرتا ہے تو عذاب کی بات اس کے لیے نہیں ہوتی ہے اور اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے معاف کیا جاتا ہے، پھر بعد میں سوال ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالی عالم۔ لیکن ہم لوگ اللہ کی رحمت کو اتنا وسیع جانتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو دوبارہ پھر اس کو عذاب کی طرف نہیں لائے گا، اس وجہ سے وہ معافی ہی ہو جاتی ہے۔ اور جس کی قبر میں معافی ہو جائے نا، اس کے لیے آخرت میں بھی معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دروازہ یہاں سے لے کر کے آخرت تک اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ پر اس سے یہ سوچنا ہے کہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ مرنے والوں کا بھی وہاں احترام کیا جاتا ہے، کہ ان کو عذاب نہیں دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ مرنے والوں پر جب اتنی مہربانی ہوتی ہے تو زندہ رہنے والوں کو بھی تو ضرورت ہے نا، ان پر بھی مہربانی ہوتی ہے، ان کو بھی بہت بہت نوازا جاتا ہے کہ روزانہ لاکھوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزدئے بخشش سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، ان کو گناہوں سے نکال دے گا۔ رمضان شریف کے مقدس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے، وقت اس میں بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ایسا ہے کہ بھئی دوسرے مہینوں میں آپ کرو تو وہ نارمل کے حساب سے ثواب ملتا ہے، جب ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ہمارے لیے نفل کو فرض کے برابر، اور فرض تو اتنا بڑا ہے
کہ نفلوں کا تو حساب ہوتا ہے کہ بھائی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی فلاں نماز پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں روزہ رکھو تو اتنا ثواب ملے گا. یہ لمیٹڈ ہوتا ہے. جتنا بھی بتایا جاتا ہے چاہے آپ کو بہت بڑا بھی لگے لیکن وہ لمیٹڈ ہے. فرضوں کے بارے میں ثواب کو لمٹ میں نہیں لا سکتے. اتنا سمجھو کہ فرض اللہ کا حکم ہے، اس کے ادا کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. تو فرض وہ ہیں کہ جن سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، تو اس کو تو لمٹ میں نہیں لا سکتے. تو رمضان شریف کے مقدس مہینے میں آپ کے تمام نفل کاموں کو بھی جو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اسلام نے ہمیں کہا نہیں ہے، اس کو بھی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے ثواب میں فرض کے درجے میں رکھا جاتا ہے. اور فرض پڑھو تو 70 ٹائمز اب کر دیا جائے. فرض کو تو بڑھا نہیں سکتے ہے نا بھائی، وہ تو جتنے اتنے رہیں گے کہ دن بھر میں جتنی رکعتیں فرض ہے اتنی ہی ہے. اب یہ تو فرض کو تو ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، وہ جتنا ہے بس اتنا ہی کر سکتے. لیکن نوافل میں ہماری چوائس ہے کہ 20 کی جگہ پر ہم 40 بھی پڑھ لینا تو ہماری چوائس ہے. لیکن ایسا تو نہیں کہ میں فجر کے اندر 2 رکعت فرض ہے تو میں 4 پڑھوں گا، 6 پڑھوں گا، 8 پڑھوں گا، 10 پڑھوں گا. نہیں، کوئی چوائس نہیں ہے. صرف 2 یعنی 2 ہی، بھلے وہ ہمارے 2 کو 70 ٹائمز اب کیا جائے، لیکن میں اس کو بڑھا نہیں سکتا. لیکن نوافل اللہ نے میرے کنٹرول میں دیے ہیں کہ میرے بندے یہ تو تیری چوائس ہے، تو جتنا آگے بڑھنا چاہے گا نا اس سے زیادہ ہم اپنی بارگاہ سے تجھے نوازیں گے. تو جتنا نزدیک آنا چاہے گا اس سے زیادہ ہماری رحمت تجھ سے نزدیک آئے گی. اگر تو 1 بالش بڑھے گا تو ہم 1 ہاتھ بڑھیں گے، تو 1 ہاتھ بڑھے گا تو ہم کئی ہاتھ بڑھیں گے، تو چل کے آئے گا تو ہم دوڑ کے آئیں گے. حدیث میں آیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ تو جتنا آگے بڑھے گا اس سے زیادہ ہم اپنی بارگاہ سے تجھے نوازیں گے. تو رمضان شریف کے مقدس مہینے میں اگر ہمارا وقت بیکار چلا جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کم نہیں بہت بڑا لاس کیا ہے. اس وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو ذکر میں آگے بڑھو، تسبیحات پڑھنے میں آگے بڑھو، اور قرآن شریف کی تلاوت میں آگے بڑھو. بیان ہوتے ہیں اس کو سنو، اپنے دل میں اس کو بٹھانے کی کوشش کرو کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری آخرت کو بنا دے گی. جو ہمیشہ کی ہے، یہ دنیا تو ہے چلی جائے گی، آخرت ہمیشہ کی ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو ہمیشہ کو اگر آپ درست بنانا چاہتے ہیں تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اسی دنیا میں اپنے اوقات کی قدر کرنے ہی کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں. ناظرین، تو یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے نا، سال بھر کی کمی کو ہم اس میں پورا کر سکتے ہیں کہ بھائی وہاں نفل کا ثواب نفل تھا، یہاں نفل کو فرض میں رکھ دیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کو ہمارے رمضان شریف کے پڑے ہوئے سارے نفلوں کو اللہ فرض میں رکھ دے. تو فرض نمازوں میں جو ہماری کمی بھی اگر رہ گئی ہو نا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رمضان شریف کے نفلوں کی برکت سے ہمارے ان فرضوں کی کمی بھی ڈے آف ججمنٹ کو پورا فرما دے گا. اس میں بڑا گولڈن چانس ہے آپ کے لیے. اگر آپ سمجھ سکو، لمحے بیکار مت کرو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خاص طور پہ عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بس بہت سارے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے وہ ذکر و فکر سے رک جاتی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس حالت میں یہ کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ سب چھوڑ دیتی ہے. جیسے پیریڈ میں ہوتی ہے عورتیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ غلط ہے. صرف نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، بس یہ آپ کے لیے. روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر ہے، وہ درود شریف ہو یا جو تسبیحات ہم آپ کو دیتے ہیں وہ ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی آپ ذکر لے کے چلو، ہر ذکر کی اجازت آپ کو ہر حالت میں ہے. پیریڈ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفاس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جنابت کا غسل کسی نے نہ کیا وہ بھی پڑھ سکتا. ذکر سے کبھی بھی روکا نہیں گیا، کسی حالت میں روکا نہیں گیا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے آقا یذکر اللہ علی کل احیانی
حضور اپنے ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو ہر وقت آپ تلاوت بھی کر سکتے، ہر وقت تلاوت کر سکتے۔ کیسے کر سکتے؟ مسئلہ معلوم نہیں ہے، جس پیریڈ میں ہے وہ نہیں کر سکتے، تو وہ دوسرا ذکر لے لے نا بھائی، کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، ہم جو تسبیح دیتے ہیں وہ پڑھے، وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا، پیریڈ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر حال میں پڑھ سکتے، تو اس میں بھی وقت لگاؤ کہ بیکار نہیں۔ دیکھو ہر وقت قرآن پڑھنے کا طریقہ، پیریڈ کو چھوڑ کے عورتوں کے لیے خاص طور پہ وضو کی شرط نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وضو نہیں چاہیے۔ ہاں غسل نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، جنابت ہے تو تلاوت بھی نہیں کر سکتے، حیض میں تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن حیض اور جنابت وغیرہ کچھ نہیں ہے تو تلاوت کرنے کے لیے، منہ زبانی تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ موڑے قرآن شریف پڑھو ہوئے تو انہیں دیکھے اپنے وضو نہ جوئیے، اپنے وگر وضوئے پر قرآن کی تلاوت کری سکیے، چلتا پڑتا۔ جیتے ایک ایگزامپل، آپ کچن میں کھانا بنا رہے ہیں تو قل ہو اللہ شریف کی سورت تو یاد ہے نا آپ کو، تو کھانا پک رہا ہے، آپ روٹیاں بنا رہی ہیں اور سالن بنا رہی ہیں اور ساتھ میں آپ قل ہو اللہ کی سورت پڑھتے رہو، وضو کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو وہی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ وضو نہیں چاہے اس میں، آپ قل ہو اللہ کی سورت پر آپ اندازہ لگانا، آپ 1 گھنٹہ اگر کچن میں لگائیں گی تو 1 گھنٹے کے اندر وہ تقریباً آپ 200-300 مرتبہ منیمم آپ کو بتا رہا ہوں، 200-300 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت آپ پڑھ سکتی ہیں، اور 300 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت اگر آپ نے پڑھ لی نا تو ادھر کھانا بھی پک گیا، آپ کا کام بھی ہو گیا، آپ کا جاب بھی ہو گیا، اور ساتھ میں 300 مرتبہ اگر آپ نے قل ہو اللہ کی سورت پڑھی ہے نا تو ثواب میں 30 قرآن آپ پڑھو نا، 30 ٹائمز قرآن، اتنا ثواب 300 مرتبہ قل ہو اللہ میں آپ کو مل گیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا ٹائم آپ کا بیکار ہوتا ہے۔ تو میں یہی سکھانا آپ کو چاہتا ہوں کہ ٹائم بیکار مت کرو، مسائل سمجھو کہ آپ ذکر زیادہ کر سکو۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ بندہ اللہ کا زیادہ ذکر کر سکے، اس لیے اس نے اپنے ذکر پر سے بہت ساری شرطوں کو ہٹا لیا ہے۔ اگر ساری میں شرطیں ہوتی بھائی بادب پڑھنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے اور تمہیں وضو کر کے پڑھنا ہے، تو پھر آدمی کے پاس وضو ہوتا بھی نہیں، وہ پڑھتا بھی نہیں، آدمی کے پاس بھی یہ ساری فیسلٹیز ہر وقت ہوتی بھی نہیں، آدمی پڑھتا بھی نہیں ہے، غافل ہو جاتا ہے، ٹائم بیکار چلا جاتا ہے۔ ٹائم تو ہمارا انتظار کرتا نہیں ہے، وہ تو ہر سیکنڈ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، ہماری زندگی سے وہ کاٹ کے بڑھتا ہے، ایسے نہیں جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ ٹائم یوں چلا جاتا ہے، نہیں، اگر تم سوچو تو ہر سیکنڈ جو ہے نا وہ ہماری زندگی سے نکال رہا ہے۔ یہ 1 منٹ ہوا، 1 منٹ میری زندگی کا نکل گیا، اللہ نے جو میرے لیے ٹائم رکھا ہے فکس ٹائم کے بھائی اتنے میں مجھے مر جانا ہے، تو اتنے میں سے 1 منٹ نکل گیا، پھر ہاف آور ہوا تو اتنا نکل گیا، پھر 1 گھنٹہ ہوا تو اتنا نکل گیا، 1 دن ہوا تو اتنا نکل گیا، 1 ہفتہ ہوا تو اتنا نکل گیا، 1 مہینہ ہوا تو اتنا نکل گیا۔ یہ جتنا وقت جا رہا ہے ایسا مت سمجھو کہ وہ جا رہا ہے، نہیں، وہ تمہاری زندگی سے اتنا نکال کر کے جا رہا ہے۔ موت ہر وقت ہمارے پاس قریب آ رہی، جتنا سیکنڈ ادھر جا رہا ہے نا اتنی موت ہم سے نزدیک ہوتی جا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت کے شکار ہے، اور پھر موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ تو اوقات بیکار مت کرو، اپنی زندگی میں جتنا دنیا کا کام کرتے ہو نا کم سے کم اتنا اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ کے ذکر کا کام کرو، عبادت کی مصروفیت کا کام کرو۔ اور اس کے لیے ضروری کہ ہر وقت آپ نمازی پڑھتے رہو، نمازی پڑھتے رہو، نہیں، وہ باوضو رہنا ہے اور باادب رہنا ہے، وہ ہر وقت نہیں ہو سکتا ہے، وہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، لیکن ذکر ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آداب اللہ نے اٹھا لیے ہیں، اٹھے چلتے ہوئے ذکر کرو، بیٹھے ہوئے ذکر کرو، لیٹے ہوئے ذکر کرو، ایون کہ لیٹے ہوئے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ مسئلہ جانتے ہیں، بیڈ میں ہم لیٹ گئے، جب تک مجھے نیند نہیں آ رہی ہے جو صورت مجھے یاد ہے میں پڑھتا رہوں،
قل هو اللہ کی صورت یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، سورہ ناس یاد ہے، تبت یدا کی صورت یاد ہے، انا اعطینا کی صورت یاد ہے، الم تری کیف کی صورت یاد ہے، کچھ نہیں تو سورہ فاتحہ مجھے یاد ہے. میں اس کو پڑھتا رہوں، جتنی مرتبہ پڑھوں گا میرے لیے وہ ذکر تو لکھا جائے گا نا. ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور ایک حدیث میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کا تلاوت کرنا گویا ایک اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا. 2 پڑھو تو 2 اونٹ خیرات کرنا، 3 آیت پڑھو تو 3 اونٹ خیرات کرنا. ایک اونٹ کی قیمت آپ جانتے ہیں؟ وہ تقریباً 2-3 ہزار ریال کا ایک اونٹ آتا ہے. وہاں میں جو ملتا ہے 3 ہزار کا ایک اونٹ آتا ہے. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ تم ایک آیت پڑھو تو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، تو ایک اونٹ کی قیمت 3000 ریال ہوئی نا. تو مجھے تو ایک آیت کے اوپر 3000 ریال دینے کا ثواب مل گیا. میں نے پڑھا قل هو اللہ احد، ایک آیت ہو گئی 3000 ریال. اللہ الصمد 3000 ریال. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3000 ریال. لو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، 1 منٹ بھی نہیں لگا، چند سیکنڈ لگے اور 9000 ریال اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب مجھے یعنی 20 سیکنڈ کے اندر مل گیا. اب بتاؤ اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، روزانہ مل رہا. یہ رمضان کی تخصیص نہیں کر رہا ہوں، مگر ہمیں مسائل معلوم نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم اپنا وقت بیکار گزار دیتے. میں ابھی ایک جگہ پر شاپنگ کے لیے گیا تھا، تو مجھے وہ بھی تو لائن لگانی پڑتی ہے نا باہر، تو لائن لگانی پڑی. تو میں نے سوچا کہ چلو یار لائن لگاتے، کم نمبر آئے گا، اپنے پڑھتے رہو. تو میں نے بھی آپ کی طرح سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیا کہ وہی سب سے ایزی ہے، چھوٹی ہوئی ہے، پڑھتے رہو. تو میں نے تقریباً اس کو اندازہ لگایا تو 100 مرتبہ سے زیادہ میں نے اس کو پڑھ لیا. اب بتاؤ کہ 10-12 قرآن شریف کا ثواب ہو گیا نا. میں تو لائن میں تھا، نہیں پڑھتا پھر بھی لائن میں تھا، اور نہیں پڑھتا پھر بھی میرا ٹائم تو جانا ہی تھا. تو میں نے سوچا کہ یار نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے کھڑے ہیں تو اپنے پڑھتے رہو. میں پڑھتا رہا تو اتنی مرتبہ میں نے گنا تو وہ 100 سے زیادہ ہو گیا. تو 10-11 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب مجھے وہ اس میں مل گیا جس میں میں ویٹنگ میں تھا، اور یہ فائدہ حاصل کر لیا. تو ایسا سیکھو، یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے. اپنی زندگی کو بنانا ہو تو یہ خود عقل پیدا کرنی پڑتی ہے. جیسے دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے ہم عقل لگاتے ہیں نا کہ بھئی جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، پیسوں کے بغیر کیا کریں گے، تو اس کے لیے ساری عقل لگاتے ہیں. تو بھئی آخرت میں تو ہمیشہ رہنا، یہ چند دن رہنے کے لیے اتنی عقل لگاتے ہیں، تو جہاں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کتنی عقل لگانی پڑے گی. تو یہ عقل یہی ہے کہ اوقات کو استعمال میں لانا سیکھو، تو تمہارا کام رکے گا نہیں، کام تمہارا ہو جائے گا، مگر ساتھ میں وہ ہمارا ٹائم بیکار نہیں جائے گا، وہ ذکر و فکر کے اندر شمار ہو جائے گا. اس لیے ابھی جو میں نے لکھا ہے تسبیحات تو آئی ہیں، مگر قرآن بہت کم آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ بھائی لوگوں کو پابندی کرنی پڑتی، اتنا ٹائم ملے نہ ملے، اس لیے لوگ نہیں پڑھتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تسبیح تو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ تو چلتے پھرتے پڑھیں گے نا. ٹائم اندازہ، ایک مرتبہ بیٹھ کر کے ٹائم کا اندازہ کر لو. میں بغیر آپ کسی کاؤنٹ کے کیسے کاؤنٹ کرنا ہے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ آپ کو گننا نہ پڑے. کیسے؟ جیسے یہ ابھی بینکوں میں مشینز ہوتی ہے نا پیسہ گننے والی، تو رکھا اور گن لیا اس نے. وزن سے بھی گن لیا جاتا ہے، یہ سب چلرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، وزن سے کاؤنٹ کر لیے جاتے. انہوں نے کیسے کیا کہ بھائی 100 پینی ہے تو 100 پینس، ان کو کیسے یہ کریں گے؟ تو انہوں نے 100 پینس کو جمع کیا اور اسکیل پر رکھا، اس کا وزن کیا، کہا وہ 100 پینس کا اتنا وزن ہوتا ہے. تو انہوں نے لکھ لیا، مشین پر سیٹ کر دیا کہ بھائی پینس 100 ہوگی تو وزن اتنا ہوگا.
اور گننے کی ضرورت نہیں ہے، وزن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو بغیر نمبر کے بھی نمبر تک پہنچ گئے نا، عقل، اس کو سینس کہتے ہیں۔ میں آپ کو مذہبی سینس بتاؤ کہ بغیر نمبر کے ہم نمبر تک پہنچ جائیں کیسے؟ آپ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے نارمل جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں نا، آپ اندازہ لگا لو کہ بھائی ایک منٹ کے اندر میں نے شروع کیا، ٹائم بالکل 10 سیکنڈ اپنے اس کو لے کر کے چلیں گے، کیلکولیٹ کریں گے، ہم نے شروع کیا، او کل ہو اللہ کی صورت پڑھی، ایک منٹ میں کتنی ایک منٹ میں میں 3 مرتبہ پڑھ لیا، یا ایک منٹ میں نے 4 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب میرے لیے گننے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں نارمل اپنا کام کر رہا ہوں، پڑھتے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک منٹ میں 4 بار پڑھا جاتا ہے۔ اب 1 گھنٹہ میں نے کام کیا تو 60 منٹ ہوئے، تو 6 چوک 24، 240 ہو گیا۔ 1 گھنٹے میں نے 240 مرتبہ پڑھ لیا، نمبر گنا بھی نہیں، میں نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی، لیکن میں نے ایک اسکیل بنا لیا تھا کہ بھئی 1 منٹ میں نارمل انداز میں پڑھتا ہوں تو 4 بار پڑھ سکتا ہوں۔ تو اب میں مسلسل پڑھتا رہا، مجھے پتا ہے کہ 1 گھنٹہ میں نے پڑھا ہے تو میں یہ گن سکتا ہوں کہ 240۔ چلو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی وہ آگے پیچھے بھی تھوڑا ہوا ہو تو 40 نکال دو نا، 200 پہ آ جاؤ، تو 200 بھی تو ہوا نا۔ تو بغیر حساب کے آپ حساب میں جا سکتے ہیں، تو انہوں نے پیسوں کو وزن سے نمبر میں ملا لیا نا، ہم اللہ کے ذکر کو ٹائم کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے اپنے لیے نمبر میں ملا لیں گے، تو اس میں حوصلہ بڑھتا ہے۔ پھر دوسرے بھی لوگ دیکھیں گے تو آئندہ جمعہ کو آپ کو ایسے کرنا ہے کہ جس میں آپ اپنا کام میں مشغول ہے، جہاں گن نہیں سکتے، بیٹھ کے تسبیح پڑھ نہیں سکتے نا، وہاں آپ اس طرح سے سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پریسن میں جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی، اگر اس طرح سے عمل کرنا شروع کریں گے نا، تو قسم خدا کی آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، اور آپ کے دل کو ایک قوت ملے گی، اور آپ خود احساس کریں گے کہ واقعتاً میں نے اپنا ٹائم بہت بچا لیا ہے، اور میں نے اس کو بہت کام میں لگا دیا ہے، اور یہ آخرت میں بہت کام آئے گا کہ وہاں اب تو آپ کو دنیا کی حالت پتہ ہے نا کہ بھائی بچے تو غفلت میں جا رہے ہیں، وہ مرنے کے بعد کوئی یاد کرے گا نہیں کرے گا، 1-2 دن کر لیا رسم کے ناطے، پھر کوئی نہیں یاد کرتا ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ اپنا ساتھ میں لے کے جاؤ نا، تو ایسا تو کہیں گے نا بھائی ہمارے پاس ہے، ہمیں آئے گا تو ٹھیک بڑھائیں گے، نہیں آئے گا تو کم سے کم میں تو اپنا سیٹنگ صحیح کر لے جاؤں گا۔ اس لیے اپنا سیٹنگ صحیح کرنے کی کوشش کرو، یہ لمحات بار بار نہیں آتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرنا سیکھو، اس کے اصول پہ عمل کرنا سیکھو۔ کچھ نہیں آتا بھائی، اس دنیا میں تو بہت آسان، پہلے کے زمانے میں لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی تھی، اس زمانے میں ہم لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی، پتہ نہیں پھر بھی ہم لوگ کیوں اتنا پیچھے جا رہے ہیں، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا پیچھے ہم کیوں جا رہے ہیں۔ ہم تو اکثر اوقات میں یہی کام کرتے ہیں کہ بھائی چلو جتنا میرے لیے دنیا میں ٹائم لگا نا، کم سے کم روزانہ اتنا ٹائم میرا اللہ کے دین کے پیچھے لگنا چاہیے۔ تو یہ صرف موازنہ ہوگا، موازنہ کا مطلب ہم نے پلہ برابر کر لیا کہ جتنا میں نے دنیا کے لیے لگایا اتنا میں نے اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی لگا لیا۔ ہونا تو یہ چاہے کہ میں زیادہ لگاؤں، لیکن پھر بھی کم سے کم اتنا تو انصاف ہے نا کہ جتنا دنیا کے لیے لگا اتنا میں نے دین کے لیے لگایا۔ ایسا کرو، چند فرائض اور چند واجبات جو دیے گئے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر ہماری زندگی کا کل مقصد جو اتنا بڑا لمبا ٹائم دیا، اس کا یہی نہیں ہے۔ ہمیں آزمایا گیا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا ہے، کرنا ہی تمہیں، اس میں تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ تم اپنی طرف سے اپنے رب کی عبادت میں کتنے آگے بڑھ کے آتے ہو۔ تو محبت کا امتحان تو واجب فرض سے تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ تو نفل ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ذمہ داری تھی، تمہیں کرنا ہی تھا، نہیں کرو گے تمہیں پتا ہے کہ گنہگار۔ لیکن جب ہمیں رب سے محبت ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے رب نے مجھے اپنے فرائض سے اتنا قریب کیا، نہیں میں اور زیادہ ہو جاؤں گا، اور زیادہ قریب ہو جا، وہ میرا رب ہے، میں کیوں اس سے دور رہوں۔ تو پھر آپ نوافل ہی سے اللہ کا زیادہ قرب پا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سمجھو آج کل لوگ ہیں نا پیچھے کیوں جا رہے، دنیا اب غلط ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے کے ہمارے بزرگان دین ہے نا، وہ آگے کیسے نکل گئے۔
کہ وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی قانون میں یہ نفل ہے تو چھوڑ دو، سنت غیر مؤکدہ ہے تو چھوڑ دو. وہ قانون اس لیے پڑھتے تھے تاکہ کبھی چھوٹ جائے تو ان کو یہ رہے کہ بھئی چلو بڑا گناہ نہیں ہے یا ہم نے گناہ نہیں کیا ہے. مگر وہ ان چیزوں کو اس لیے سیکھتے تھے اسی قانون معلوم کر لے کہ کون گناہ میں جاتا ہے کون نہیں جاتا ہے. لیکن جہاں تک کرنے کا سوال تھا تو ہمارے بزرگوں نے ایک عمل بھی چھوڑنے کی کوشش نہیں کی ہے. رات دن وہ اللہ کے ذکر و فکر میں لگے رہتے تھے. ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے اتنا اندازہ لگاؤ کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ کس قدر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے کہ ان کو تم دیکھو نا تو تمہیں ان کو دیکھ کر کے اللہ کا ذکر یاد آ جائے. یار یہ آدمی ہم وقت اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، ہم وقت اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، میں کیوں نہیں کروں؟ تمہیں دیکھ کر ان کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جاتا ہے. تو وہ ایسے تھے، وہ کٹوٹی کرنے والے نہیں تھے. اور آج ہم مولوی بنتے ہیں، دین سیکھتے ہیں تو یہ قانون معلوم کر کے چھٹیاں لیتے ہیں. کیا سنت غیر مؤکدہ پڑھو تو بھی چلے، نہ پڑھو تو بھی چلے، چھوڑ دو نا اس کو. تو ہم نکالنے کے لیے قانون سیکھتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس کو عمل میں لانے کے لیے قانون سیکھا تھا. اس لیے میں نے بہت سارے بزرگوں کے وظائف کی کتابیں پڑھی ہیں. جیسے جواہر خمسہ ہے تو خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، گوش گوالیری کی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے ہر دن کی نماز انہوں نے لکھی ہے. اب جانتے ہر دن کی نماز، اور اس میں انہوں نے گنایا ہے کہ وہ اس دن میں یہ نماز، اس دن میں یہ نماز، اس دن میں یہ نماز، اور کئی وظائف کا انہوں نے ذکر کیا ہے. حدیثوں میں نہیں ہے مگر پھر بھی ہمارے بزرگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے کہ بھئی زندگی آخر ملی ہے اسی مقصد کے لیے، تو ہم تو دنیا کے لیے لگا دے رہے، تو جس کے لیے ملی اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو وہاں حساب نہیں، کم سے کم جتنا دنیا میں لگاتے ہو نا اتنا دین کے لیے لگاؤ تو یہ کامیابی. ہم تو ایسا بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو انصاف نہیں ہے ہماری زندگی کے ساتھ. اور یہ ساری چیزوں کا احساس کب ہوگا؟ جب ہم عالم برزخ میں پہنچیں گے، جب ہم قبر میں پہنچیں گے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ کتنا ہم نے کھو دیا ہے اور کتنا ہم نے لاس کیا ہے. کل چل کے افسوس کرنا یہ تو بے وقوفی ہے کہ پھر تو ہمارے لیے راستہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسی بے وقوفی مت کریں. آج ہی اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں. تو رمضان کا مقدس مہینہ بڑا مقدس ہے، اس میں جتنا بن سکے آپ اپنے اوقات کی قدر کیجئے، اس کو ذکر فکر میں لگانے کی کوشش کیجئے. اور خاص طور پر میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو یہ جو مسئلہ بتایا نا، ان کے لیے تو سمجھو کہ عید ہو گئی ہے. اللہ کے ذکر کرنے کے لیے آپ کے لیے عید ہو گئی ہے. کیسے کہ بتا دیں وضو ضروری نہیں ہے. قرآن منہ سے پڑھنا ہو تو وضو ضروری نہیں ہے. ہاں پکڑنا ہو، قرآن پکڑنے کے لیے وضو چاہیے، پڑھنے کے لیے نہیں. ہاں حیض و نفاس میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر دوسرا ذکر کرو نا، لیکن رکو گے کیوں؟ بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک بتایا کہ عورتوں کو حیض کی حالت میں بھی وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن ان کو وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر دوسرا ذکر کرنا چاہیے تاکہ وہ نماز والا جو اوقات ہے نا وہ ان کا باقی رہے. وہ نہ پھر 6 دن 7 دن 8 دن جس کو جیسے آتا ہے نماز نہیں پڑھی ہے نا، وہ پھر وہ مصلی پہ بھی نہ بیٹھے، وضو بھی نہ کرے نا، تو جب چلا جاتا ہے نا تو پھر نماز پڑھنے میں تھوڑی سستی آ جاتی ہے. اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. بھلے تم حیض میں ہو وضو تو کر سکتے ہیں نا، بھلے وضو نہیں ہوگا مگر پھر بھی ایک احتیاط. ہم نے وضو کیا، ثواب کی نیت سے کرو نا، وضو نہیں ہوگا تمہارا لیکن ثواب وضو کا ملے گا، اس لیے کہ آپ نے وضو کی نیت کر لی. مصلی پر بیٹھو، تسبیح لے کر کے جتنے ٹائم میں نماز پڑھتے تھے نا اتنے ٹائم میں اللہ کا ذکر کرو، جو آتا ہے وہ پڑھو، جتنی تسبیحات درود شریف جو آتا ہے وہ پڑھو. قرآن چھوڑ کے بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہو. نماز کا جیسے بھائی ہم روزانہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا 20 منٹ لگتا ہے، 20 منٹ مصلی پر بیٹھے وضو کر کے 20 منٹ ہم نے تسبیح پڑھی پھر اٹھ لیے. تو جب آپ کی حالت اچھی ہو جائے گی تو آپ کو سستی نہیں آئے گی، روٹین میں یہ سسٹم میں رہے گا.
تو علماء نے ایسے یہ ترکیبیں نہیں بتائی، ان کو آپ کی فکر ہے اس لیے وہ آپ کو ترکیب بتاتے، ورنہ آج دنیا میں رشتہ داروں کو رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے، باپ بیٹوں کو ایک دوسرے کی فکر نہیں ہے، اولاد کو اپنے پیرنٹس کی فکر نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو بھولے ہوئے آج اس دنیا میں کون ہے جو آپ کو مذہب کے معاملے میں صحیح رہنمائی کر سکے کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آپ کا دین اور آخرت بھی سنور جائے؟ تو یہ علماء کو آپ کی فکر ہے کہ نہیں، ہم اپنا بھی خراب نہیں ہونے دیں گے اور ہم آپ کا بھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو جو مسئلہ بتایا نا، اب آئندہ جمعہ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھاؤزنوں ٹائمز ہم لکھتے تھک جائیں گے، تم بتاتے نہیں تھکو گے، اتنا پڑھا جائے گا، اس لیے کہ میں نے آپ کو اسکیل بتا دیا ہے کہ بغیر کاؤنٹ کے بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ بس آپ اندازہ لگا لو کہ ایک منٹ میں یہ ذکر کتنا کرتا ہوں۔ جیسے تسبیح آپ کو میں نے دیے، آپ ہر وقت تو تسبیح کچن میں روٹی پکانی ہے تو کہاں تسبیح گن ہوگی؟ نہیں ہو سکتا، تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو ٹائم اندازے سے کر لو کہ بھائی یہ تسبیح جو مولانا صاحب نے ہم کو دی ہے پڑھنے کے لیے، میں بیٹھ کے سے اندازہ لگا لوں کہ ایک منٹ سیکنڈ ٹو سیکنڈ میں نے دیکھا کتنی مرتبہ میں نارمل انداز میں کتنی پڑھ سکتی ہوں، وہ اندازہ لگایا، اور 15 مرتبہ، بس اب ہو گیا، ایک منٹ میں 15 مرتبہ۔ اب آپ پڑھتے رہو، پھر آخر میں ٹائم کا اندازہ لگا لو کہ وہ یا 45 منٹ ہوئے تو 45 کو 15 سے ٹائمز کر دو، اتنی تسبیح آپ کی ہو گئی ہے۔ کتنا ایزی ہے، بغیر نمبر کے بھی آپ نمبر پر جا سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس میں آپ قرآن کی تلاوت کرو، منہ زبانی جتنا یاد ہے اتنا پڑھو۔ تو ہر وقت بھی کوئی آدمی کہے بھائی 24 آور بس قرآن ہی پڑھتے رہو، جب اپنی جاگو قرآن پڑھتے رہو، تو کوئی آدمی کہے میں کہاں حافظ قرآن ہوں تو قرآن، ارے بھائی قرآن کا مطلب پورا قرآن تھوڑی نہ ہے، قرآن کا مطلب قرآن میں سے جو بھی پڑھو سب قرآن ہے۔ تو الحمدللہ انا اعطیناک کی صورت سب کو یاد ہے، قل هو اللہ کی صورت سب کو یاد ہے، بس یہی صورتیں پڑھتے رہو، تب بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جب تک میں بیدار ہوئی ہوں وہاں سے سونے تک میں نے اپنا پورا وقت قرآن کی تلاوت میں لگا دیا۔ کوئی کہے گا بھائی تم تو حافظ تھوڑی نہ، تو کیسے تلاوت کر؟ ارے بھائی تلاوت کے لیے پورا قرآن تھوڑی نہ چاہیے، ایک سورت یاد ہے اس کو بار بار پڑھتے رہو، وہ قرآن ہی پڑھنا ہوا۔ تو ثواب لاس مت کرو، ٹائم بیکار مت کرو، یہ زندگی اللہ نے صرف ایک بار دی ہے، اگر ایک بار اور بھی چانس دیا ہوتا نا کہ ایک مرتبہ جاتے اور پھر واپس آتے تو بڑا اچھا تھا کہ ہم لوگ اپنی وہ دوسری زندگی کو بنا لے جاتے، مگر رب نے ایک ہی مرتبہ دیا ہے، بس ایک مرتبہ یہاں سے واپس لے لیا، پھر کسی کو بھی اس نے واپس نہیں آنے دیا۔ ہاں چند لوگوں کو آنے دیا، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دی تھی 100 سال کے بعد میں، پھر ان کو اٹھا کر کے لوگوں کے درمیان لا کر کے پھر انہوں نے دوبارہ تبلیغ کا کام انجام دیا تھا، وہ الگ بات، لیکن ہم لوگوں کو نہیں ہوگا، اس لیے چلے گئے تو چلے گا، اب دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، اس لیے سینس پیدا کرو، آخرت بنانے کی عقل پیدا کرو۔ زندگی صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں ملی ہے، حقیقت میں آخرت کمانے کے لیے ملی ہے، اور دنیا کمانے کے لیے ہمیں اجازت دی گئی ہے، تو اجازت کو اتنا بڑا مت سمجھو، جس کو بنانا ہے اس کو بڑا سمجھو۔ تو رمضان شریف کا مقدس مہینہ قدر و منزلت کا مہینہ ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا، اس طریقے سے آپ کو اب ذکر و فکر میں لگنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ کو ایسا وقت آئے گا کہ میں خود کہوں گا کہ بھائی اتنے نام ہے کہ بھائی ہمارے پاس میں بولنے کا ٹائم نہیں ہے، تو میں آپ کو ٹوٹل سنا دیتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے، تو پتہ چلے بھائی اتنے لوگ ہمارے 500 سے زیادہ ہماری مسجد کے ممبر ہیں، رہنے والے تو پریسن میں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں، ممبر شپ کی بات کریں نا پھر بھی 500 سے زیادہ ہمارے ممبر ہیں۔ اگر ایک گھر سے 1000 تسبیح پڑھ کے دے نا پھر بھی وہ 5 لاکھ سے زیادہ تسبیحات ہماری 1000 سے ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے کتنے بھائی 50,000 پڑھتے، کتنے لاکھ پڑھتے، کتنے کیا پڑھتے، وہ 5-50 جو پہلے سے دے رہے ہیں آج دے رہے، بھائی سب ایسا مت کرو،
اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس ماہ مقدس کے صدقے میں دین سیکھنے، سمجھنے اور اپنی آخرت کی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا پر جو عذاب آیا ہے اس سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ اب اذانوں کی سنتیں پڑھیں گے، پھر جمعہ کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد میں پھر میں آپ کے ناموں کو، تسبیحات کو، اور جو ہمارے دارالعلوم کے لیے لڑکیوں کو لوگوں نے اسپانسر کیا ہے، انشاءاللہ میں اس کی لسٹ آپ کے جمعہ کے بعد بیان کروں گا۔